اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی سامعین خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی اس لرائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کو ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضور پر نور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات فخر موجودہ صاحب قرآن صاحب معراج خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں کو رفعتیں بلندیاں عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو اللہ جل شانہ اس قرآن کی وجہ سے پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ بذات خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اوپر اگر نظر کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ابتدا کیا تھی کہ وہ اپنے والد محترم کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو سب سے پہلے تو حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سبب سے صحابیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے، اور پھر جس نے جتنی محنت کی، جس کو جو رتبہ مقام حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے عطا ہو جائے تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ ہستی جو کہ ہو ہی فاروق، یعنی کہ فرق کرنے والی حق اور باطل میں عشق مصطفیٰ میں آگے بڑھ جانے والی، تاکہ کوئی بھی کسی اعتبار سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونچ نیچ نہ کرے، اس میں فرق کرنے والے۔ پھر اللہ جل شانہ نے کیسی حکومت عطا فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ جل شانہ کے مزار بھی موجود ہیں۔ تو حضور والا یہ قرآن ایسا ہے کہ اگر کوئی قرآن کے اوپر عمل کرے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے، اس کے اوامر و نواہی کا خیال رکھے، تو اللہ جل شانہ اس کو بہت بڑی رفعتیں، مرتبے اور مقام سے نواز دیتا ہے۔ اور یہی قرآن ہے جو اس سے برغبتی اختیار کرتا ہے جو شخص، تو یہی قرآن کر قیامت والے دن اس کے خلاف اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ سے برغبتی اختیار کی ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے، تو قرآن اس بندے کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے ہمیں جو حکمات عطا فرمائے ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ بات اگر آپ کسی لکھی ہوئی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سمجھنا آپ کے پڑھنے پہ موقوف ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن کو ہم پہلے پڑھنا سیکھیں کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم اس کی تعلیم حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ انما الاعمال بالنیات کیسے ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن علماء شارحین جو اس کی شرح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات کے اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ہمارے عمل میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے ہم قرآن کو جو پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کریں۔ تو وہ کیا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو دوسرے حرف سے تجوید کے مطابق پڑھا جائے۔ تجوید کے اصول و قواعد جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، لیسن نمبر 1 سے لے کے آگے تک ہم نے کتنے لیسنز اور ان کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اور جو شخص بھی اس کے اوپر محنت کر رہا ہے، اس کو سیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور وہ پریکٹیکلی اپنی لائف میں اس چیز کو لے کے آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو دیکھے گا کہ اس کے قرآن پڑھنے کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ بہت معاون ہوگا۔ جتنی بھی ویڈیوز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ ان کو بار بار سنیے، آپ بار بار سننے سے انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ پھر جب انہی قواعد جو کہ ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، پریکٹیکلی بھی کیے ہیں، اور ان کی جو قواعد تھیوری اعتبار سے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، تو آپ جس قدر اس کے اوپر محنت کریں گے انشاءاللہ اس قدر آپ کو فائدہ وہاں پہ نظر آئے گا۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے لیسن نمبر 1 کو کمپلیٹ کیا، اور اس میں آپ نے جو اس کا خلاصہ کلام تھا وہ تھا اس کے آرٹیکولیٹرز کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے مخارج جو حروف کے نکلنے کی جگہیں تھی اور موٹے اور باریک ہونے کے اعتبار سے جو فرق تھا حروف میں، اس فرق کو ہم نے مد نظر رکھا، اور اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے، اور پھر ہم نے را کی جو ڈیفرنٹ کنڈیشنز تھیک اور تھن ہونے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر اسی طرح چند اسپیسیفک نیمز تھے جو ہم نے آرٹیکولیٹر سیٹس کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، تو وہ بھی آپ گوش گزار کیے گئے لیسن نمبر 1 میں۔ پھر حرکات کے بارے میں ہم نے بات کی، زبر زیر پیش کے حوالے سے الگ الگ لیسن آپ کے گوش گزار کیا، اور اس کی پریکٹس کی، اور اس کی پریکٹیکلی آپ کو
پریکٹس کر کے دکھائی اور بتائی، تاکہ اسی طرح آپ محنت کر کے آگے قرآن کو سیکھتے چلے جائیں۔ ہم نے تنوین کی بات کی، اور تنوین میں آپ نے دو زبر دو پیش کے بارے میں سیکھا، اور اس کے الگ الگ ہر ٹاپک کو ہم نے الگ سے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، پارٹ کے حوالے سے، زبر کو الگ سے، زیر کو الگ سے، اور اسی طرح دو پیش جو ہوتی ہے اس کو الگ سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا الحمدللہ۔ ثم الحمدللہ اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے اور ہم حروف مدہ کی طرف آ گئے، اور حروف مدہ میں آپ نے جو ابھی تک سیکھ لیا ہے وہ ہے کہ جزم کے بارے میں، جو کہ ایک چھوٹا سا سائن ہوتا ہے دال کی طرح کا، لیکن وہ جب جس حرف کے اوپر آ جاتا ہے وہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے، اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ یہ جو حرف ہے یہ ساکن ہے، رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی حرکت موجود نہیں ہے۔ اور جو حرف حرکت نہ کر سکے وہ ہمیشہ، یعنی کہ ساکن ہو، وہ ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا حرف جس کے اوپر حرکت موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ نے ابھی تک حروف مدہ کے حوالے سے اگر بات کی تو وہ ہم نے 3 سیکھ لیے تھے، الف، واو اور یا، اور ہم نے کہا کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا ہم اس کو مدہ کریں گے، اور مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، اور کھینچنا ہم نے ایک الف تک ہوتا ہے حروف کو، جو کہ حروف مدہ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح آگے ہم ڈیفرنٹ اور بھی پارٹس ایسے پڑھیں گے قواعد کے حوالے سے، جن میں ہم ایک الف تک بعض کو اور مزید مختلف حصوں میں کھینچنے کی یا پھر مدہ کرنے کی جو لمبائی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو حضور والا حروف مدہ میں آپ نے سب سے پہلے جو ٹاپک تھا اس کا ہمارا پارٹ تھا وہ تھا الف کے حوالے سے، کہ الف ساکن ہے، جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے یا پھر سائن جزم کا آ جاتا ہے تو اس وقت وہ جو الف ہے وہ حمزہ میں ٹرن ہو جاتا ہے، الف نہیں رہتا ہے، لیکن جب اکیلا الف لکھا ہوا ہو تو وہ ساکن ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ حروف جب ساکن ہوں گے تو پھر ان کے اوپر جب ان کے پیچھے جب بھی ان کے مطابق حروف مدہ کے اعتبار سے جو ہم نے حرکات پڑھی ہیں وہ آئیں گی تو وہ حروف مدہ ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہوں گے۔ تو حضور والا الف سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے جب زبر آ جائے، اور اس حوالے سے آپ نے لیسن نمبر 3 کے پارٹ 1 میں آپ نے بخوبی اس چیز کو سمجھ لیا، اور اس کی پریکٹس اور پریکٹیکلی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ساری کی ساری، جتنا بھی اس کا خلاصہ کلام تھا تو وہ آپ کو بخوبی وہاں پہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ جب بھی الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو پھر الف جو ہوتا ہے وہ مدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے ایک الف تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آگے ہم آج بات کریں گے یا کے حوالے سے۔ تو یا ساکن ہو تو اس سے پیچھے جب بھی کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے گا، یعنی کہ وہ حرف جو ہے جو یا ساکن ہے اس کے ماقبل جو حرف ہے وہ مجرور ہو یا پھر مکسور ہو، یعنی کہ یہ جو نیمز آپ کے سامنے لیے ہیں مکسور اور مجرور ہونے کے اعتبار سے یہ بخوبی آپ نے لیسن نمبر 2 میں سمجھ لیے ہیں، حرکات کے لیسن میں، کہ ہم نے زبر کے بارے میں یہ بات کی کہ اس کو نصب اور فتح بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح جو زیر ہے اس کو جار اور کسرہ کہا جاتا ہے، اور جو پیش ہے اس کو ہم ضمہ اور رفع بھی کہتے ہیں۔ اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں یا کے حوالے سے، یعنی کہ ایسی یا ساکن جس سے پہلے ایسا حرف موجود ہے جو کہ مجرور ہے، یعنی کہ جس کے نیچے زیر پڑی ہوئی ہے، جار پڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو یا ہوگی وہ مدہ ہو جائے گی۔ ایسے مثال کے طور پہ اب را زیر ری ہم کرتے ہیں تو ری یہ تو ایک باریک ہو گیا زیر آنے کی وجہ سے، لیکن را زیر ری تو ہے، لیکن جب ہم یا ساکن اس کے ساتھ ملا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے را یا زیر ری۔ اب جب لمبا کیا تو لمبا کا مطلب کیا ہے؟ ان ادر ورڈز مدہ کا لغوی مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ لمبا کرنا۔ تو سیم کنڈیشن ہے، تو پھر کیا ہوا کہ جب ہم نے لمبا کیا ری تو وہ خود بخود جو یا ہے اس ری کے لمبا کرنے میں آ گئی، جس کی وجہ سے یا جو ہے مدہ ہو گیا، را یا زیر ری، را زیر ری، یہ نہیں لمبا ہوا اکارڈنگ ٹو سائن ہم نے رکھا۔ لیکن نیکسٹ رول جب ہم نے حروف مدہ کی بات کی تو ہم نے کہا کہ جب بھی حروف مدہ یعنی کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے گی تب ہم نے کیا کرنا ہے، یا ساکن کو مدہ کرنا ہے، یعنی کہ لمبا کر لینا ہے۔ تو لمبا کرنے کی صورتحال آپ کو میں نے بخوبی سمجھا دی، بتا دی۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے وہ 29 لیٹرز جو ہم نے حروف تہجی عربی کے ہیں وہ ہم نے سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، ان کے آرٹیکولیٹرز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات اسپیل کرتے ہوئے جو حرف جہاں سے نکل رہا ہے اس کو وہیں سے ہی نکالنا ہے، جو تھک ہے اس کو تھک کرنا، جو تھن ہے اس کو تھن ہی رکھنا ہے۔ اور نیکسٹ جب آپ نے اس کو جوائنٹ کرنا ہے تو اس کے بعد اکارڈنگ ٹو اسپیل آپ نے جو بھی نیا قانون اس کے اندر فٹ کیا ہے، لے کے آئے ہیں، اس کے مطابق ہی آپ نے اس کو جوائنٹ کر دینا ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پریکٹس۔ تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے ایسی یا جس کے اوپر جزم پڑی ہوئی ہے
اس سے پہلے ہم جو 29 لیٹرز ہیں ہر ایک کو الگ الگ ہم اس کے پیچھے لگاتے جائیں گے اور اس کے نیچے ہم زیر دیتے جائیں گے، پھر اسپیل کریں گے اور اسپیل کرنے کے بعد ہم اس کا جوائنٹ کر کے ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ذرا برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے۔ تو ابھی پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، اب یہ دیکھیں یہ الف کی صورت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ تو الف کے بارے میں ہم نے آپ کو بار بار یہ بات بتائی کہ جب بھی الف کے نیچے یا اوپر کوئی سائن آ جاتا ہے یا پھر الف ساکن کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو جب بھی الف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو پھر ان صورتوں میں جو الف ہے وہ ہم اس کو حمزہ میں ٹرن کر دیتے ہیں۔ اپنی شیپ کے اعتبار سے وہ الف ہی لکھا ہوتا ہے لیکن اسپیل کے اعتبار سے وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، ہجے کرتے ہوئے ہم نے اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ تو پڑھیے، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی۔ اب یہ تھک جو ہے نا لیٹرز کو تھک ہی رکھنا ہے ہم نے۔ آفٹر خا آ رہا ہے جی دال، دال یا زیر دی، رال یا زیر ری، را یا زیر ری۔ اب اکیلا را پڑا تھک کیا ہم نے، لیکن جب اس کے نیچے زیر آ گئی تو پھر ہم نے زیر میں یہ بات کی تھی کہ را کے نیچے جب زیر آتی ہے تو را باریک ہو جاتا ہے۔ پڑھیے، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی۔ اب دیکھیں سین زیر سی، صاد زیر سی، سی سی۔ فرق کس چیز کا ہے؟ ان کے آرٹیکلیٹر سیم ہے لیکن تھک اور تھن ہونے کا فرق ہے۔ ایک میں ہم روٹ آف ٹنگ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، سٹریچ کرتے ہیں، لیکن دوسری میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں سین میں۔ اور یہی فرق ان میں حروف کی ادائیگی کا فرق جو ہے وہ تھک اور تھن ہونے کے حوالے سے فرق کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا حرف ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن جب امام صاحب کے پیچھے ہوں یا پھر ویسے کسی قرآن سن رہے ہوں تو اس وقت آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو قاری قرآن ہے یہ یہاں پہ کون سا حرف ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے قریب المخارج ہونے کے اعتبار سے، قریب الصوت ہونے کے اعتبار سے بہت سے حروف سیکھے ہیں، پڑھے ہیں لاسٹ لیسنز میں، پارٹس میں، تو ابھی تک تو آپ کو اندازہ اس بات کا ہو چکا ہوگا کہ خاص طور پہ وہ حضرات جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، جب وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام صاحب جو قرات کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو تجوید ان کی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو امام جن کی تجوید جو ہے وہ درست نہیں ہے قرآن، جو تو ایک جیسے سارے اکٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی امام بن جائے، ایک الگ بات ہے کہ ان کی نماز ہوگی، لیکن ایسا بندہ جس کو پتہ ہے قرآن کے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اور پھر اس کے بعد اس کو باقی جو مسائل ہیں نماز کے وہ بھی آتے ہیں، تو ایسے بندے کی نماز، جو ایسا بندہ ہے جس کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے اور نماز کے مسائل وغیرہ اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے اس کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی کہ حرام کے نزدیک ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اس بات کا مسئلے کا علم ہے اور وہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا جس کی قرات درست نہیں ہے، تو پھر دوسروں کو بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسن ظن قائم کرنا چاہیے کہ یہ شرعی عذر کے پیش نظر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو یہاں پہ آپ بات یاد میں رکھیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں صاد کے حوالے سے کہ یہاں پہ ہم نے فرق کرنا ہے سین اور صاد میں۔ وہ فرق کس چیز کا ہے کہ سین باریک ہے اور صاد موٹا ہے، یعنی کہ اس کو ہم تھک کریں گے، زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے اس میں اور سین میں نہیں اٹھائیں گے۔ سین یا زیر سی، صاد یا زیر سی، سی سی فرق ہے اس میں، تو یہ فرق آپ نے واضح کرنا ہے۔ جتنی محنت کریں گے حضور والا اتنا ہی فرق واضح آ جائے گا۔ اس ہمارے پاس آ رہا ہے جی ضاد۔ اسی طرح دال اور ضاد کا آرٹیکولیٹر بھی مختلف ہے، ان کی شیپ بھی مختلف ہے، ڈاٹس اور ود آؤٹ ڈاٹس ہونے کے اعتبار سے بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت سی اکاؤنٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں اور ان کو آپ نے اپنے ذہن میں مکمل طور پہ پیوست کر لینا ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن آ جائے تو ہم قرآن کو بخوبی پڑھنے کا حق ادا اکارڈنگ ٹو رولز جو آپ نے سیکھ لی ہیں ان کے مطابق ادا کر سکیں۔ پڑھیے، ضاد یا زیر ضی۔ اب یہ صاد، ضا، طا، وا، یہ چاروں تھک لیٹرز اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہ پریکٹس جتنی آپ کریں گے زیر کے حوالے سے مشکل پیش آتی ہے بعض کا تھوڑی بہت، خاص طور پہ ان کے آرٹیکولیٹرز کو ادا کرتے ہوئے، ان کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے،
تو جو بندہ جتنی پریکٹس کرے گا خیر اتنا ہی وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا اور بہترین پڑھے گا۔ پڑھیے ضاد یا زیر غی، طا یا زیر طی، یہ اب 2 ڈاٹ والا تا جو آپ نے 2 نقطوں والا پڑھا ہے وہ باریک ہوتا ہے، یہاں پہ یہ طا ہے، ان کا مخارج تو دونوں کے سیم ہے لیکن ان کے تھک اور تھن ہونے کا فرق ہے، یہ فرق آپ نے کرنا ہے۔ طا یا زیر طی، غا یا زیر غی، عین یا زیر عی، غائن یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، قی کی، قی کی، دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ تھک اور تھن ہونے کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور ان کے آرٹیکولیٹرز میں بھی تھوڑا بہت فرق موجود ہے جس کے سبب سے ان کی آوازوں میں فرق ہے۔ پڑھیے قی کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، اب عین یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، دونوں میں فرق ہے، آرٹیکولیٹر کا بھی فرق ہے، وائس کا بھی فرق ہے۔ اگر دونوں کو ای کر دیا تو وہ دونوں سیم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حرف کو ہم حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، جو ہم حرف کو حرف کے ساتھ بدلتے ہیں تو یہ لحن جلی ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ کیا تو عادت بنا لی تو وہ حرام ہو جائے گا، کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب آپ محنت کریں گے، محنت کو جاری کریں گے اور ذوق شوق اور پوری ترغیب اور رغبت کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی طرف آئیں گے۔ پڑھیے حمزہ یا زیر ای، یا زیر یہ، تو حضورے والا یہ تھے وہ 29 لیٹرز جن کے بعد ہم نے یا ساکن کو لکھا اور ان 29 لیٹرز کے نیچے ہم نے کیا کیا کہ زیر دی اور ہم نے حروف مدہ میں سے یا کو مدہ کیا، ایک علی تک کھینچ کر پڑھا اور اس کی پریکٹس کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کے جوائنٹس کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہم نے اس کے سپیلز کیے ہیں پہلے ان کی بھی بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور ابھی ہم اس کو ایک دفعہ فلو کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ فلو میں بھی ہماری اگر کمی بیشی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے، اور اکارڈنگ ٹو رول جو آپ نے سیکھ لیا ہے حروف مدہ کے حوالے سے انہی کو آپ نے مد نظر رکھ کے بالکل الرٹ ہو کے آپ نے یا مدہ کو، جیسے الف مدہ کو آپ نے پڑھا ہے اس کی پریکٹس کی ہے، یا مدہ کی بھی ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے۔ خود بھی اگر آپ بچوں کو یہ لیسنز جو ہے سیکھ کے پڑھا رہے ہیں یا پھر سنا رہے ہیں تو ان کو بھی اس کی تلقین کریں کہ پریکٹس جو ہے وہ ضرور کرنی ہے۔ بعض ایک دفعہ ایک ٹاپک کو سننے سے آپ کو بخوبی اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن بار بار سننے سے انشاءاللہ جب اتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنی ہی زیادہ سمجھ آتی چلی جائے گی۔ پڑھیے پریکٹس کے اس کو ہم فلو کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے ای، بی، تی، سی، جی، حی، قی، دی، وی، ری، زی، سی، شی، صی، غی، طی، غی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای۔ تو یہ تھا حروف مدہ میں سے یا، جس کو ہم نے الحمدللہ آج کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو قرآن پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کی طرف رغبت رکھنے کا حق ہے وہ رغبت مکمل طور پہ ہمیں اللہ جل شانہ عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی طرف رغبت رکھ کے اس کے احکامات کے اوپر مکمل اس کو صحیح طریقے سے پڑھ کے سمجھ کر دنیا اور آخرت میں عافیتیں اور بھلائیاں حاصل کر سکیں، اور جو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ، اور جو حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث مبارکہ کہ انما الاعمال بالنیات میں ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انما الثواب الاعمال بالنیات، شارحین جو اس کی شرح کرتے ہیں کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنا آپ کے عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس قدر آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں محض کہ میں نے قرآن کو، جو قرآن پڑھنے کا حق ہے تجوید کے ساتھ وہ مکمل کرنا ہے، وہ سیکھنا ہے، تو صرف نیت کرنے سے آپ کو نیکی دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بندہ نیکی کر لے تو پھر اس کو 10 نیکیاں اور 700 تک نیکیاں بڑھا کے عطا فرما دی جاتی ہیں۔ رحمان کی رحمانیت کا غلبہ ہے، لیکن یہ مت بھول جایا کریں کہ وہ رحمان ذات بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی اسی کی صفت ہے۔ تو جو احکامات جیسے ہم مانیں گے ظاہری بات ہے کہ ہمیں پھر ویسا ہی صلہ ملے گا۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کی تمہیں جزا دی جائے گی، اور ذرہ برابر اگر تم برائی کرو گے اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو قیامت کا قیام اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو انسان یہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے، جو بیج بو رہا ہے، اسی کو کل قیامت والے دن وہ کاٹے گا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کی قبر، اس کی دنیا، اس کی آخرت، اس کا معاشر، اس کا میزان جو ہے وہ روشن ہوگا، وہ ہدایت سے بھرا ہوا، نیکیوں سے بھرا ہوا پلڑا اس کا بھاری ہوگا، جس کے سبب سے اللہ جل شانہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آب کوثر پینے کا موقع عطا فرمائے گا، اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے نے اس کے اوپر قرآن سے بے رغبتی اختیار کی، جو کہ خود حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے، قرآن کو تجوید کے حوالے سے پڑھنے کے حوالے سے بھی، اس کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے، اس کے احکامات کے اوپر اوامر و نواہی کے اعتبار سے، اور اللہ جل شانہ نہیں تو یہ قرآن بھیجا ہے، تو بندہ پھر جو اس قرآن سے بے رغبتی کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات اور اس کے فرمان جو ہیں ان سے نافرمانی کر رہا ہے، روگردانی کر رہا ہے، بے رغبتی کر رہا ہے، تو پھر بندہ خود اس کا نتیجہ دیکھ لے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں جو قرآن پڑھنے کا حق ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کر کے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں، برکتیں اپنے فضل و کرم اور احسان سے مالا مال فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دیدار عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں کل قیامت والے دن آب کوثر سے پانی پینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔